زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر تو صرف دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ صبر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ عورت ہی کیوں، مرد کو بھی تو اچھے نصیب کی دعا دینی چاہیے، کیونکہ اگر عورت کے حصے غلط مرد آئے تو اس کا گھر خراب ہوتا ہے، لیکن اگر مرد کے حصے غلط عورت آ جائے تو پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ وقت، ہم اچھے وقت کی تلاش میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، حالانکہ جو وقت گزر رہا ہے وہی اچھا ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ الفاظ، کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلح کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ دل کی دعا، ایک اللہ والے کا قول ہے کہ دل کی دعا 5 چیزیں ہیں: قرآن کریم کی تلاوت، روزہ رکھ کر پیٹ خالی رکھنا، تہجد پڑھنا، رات کے آخری حصے میں دعا کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، اور بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان جائیں گے۔ سنیں، ساری کائنات آپ کو پسند کرے اور آپ کا رب آپ کو پسند نہ کرے تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، اور ساری کائنات آپ سے نفرت کرے اور آپ کا رب آپ سے محبت کرے تو اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں۔ عبادت کرتے ہیں لیکن لوگوں کو تکلیفیں بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں مگر ان پہ احسان بھی جتلاتے ہیں۔ اپنی نیکیاں ایسے برتن میں مت جمع کریں جس میں سوراخ ہوں۔ اے میرے مالک، بے شک ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن تو ہمارے گناہ نہ دیکھ، اپنی وسیع رحمت دیکھ، اور اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر اپنی رحمت برسا دے، ہم پر اپنا کرم کر دے، آمین یا رب العالمین۔ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اللہ پاک کے سامنے بچہ بن جاتا ہے۔ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ پاک کے سامنے سسک پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے ایک وہی تو ہے جو سنے گا یہ سسکیاں، اور وہی تو ہے جو ہمارا لاڈ اٹھاتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ بالکل غیر ضروری چیزوں کے لیے حد سے زیادہ پریشان رہے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ آپ کی زندگی کا حصہ تک نہیں رہے ہوں گے جو آپ کی چاہت کے دعوے دار تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی ہاتھ کی طرف، موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری 2 چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔
تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا نہ پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہو ویسے رہو۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے۔ آپ خود نہیں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے، انتخاب آپ خود کر لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ جن کے دل ایمان سے اور رب پر یقین سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی زندگی پر میرے رب کی کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ بس یہی کافی ہے اس مختصر قیام دنیا کے لیے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں، وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ ہمیشہ یہ جملہ بہت ہمت دیتا ہے، اللہ ہے نا، وہ تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اتنے سارے انسان چل رہے ہیں، اگر ان کی تقدیریں لکھی ہوئی نہ ہوتی تو یہ نظام چل نہ پاتا، فساد ہو جاتا۔ سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ بس اللہ ہونا چاہیے، اس کا ساتھ ہونا چاہیے، وہ ہے تو سب ہے، ساری مدد اسی کی طرف سے ہے۔ یہ دنیا والے تو احسان کر کے جتاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ہزاروں خطاؤں کو بھی درگزر کر کے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا، تو وہ پھر سے جولی بھر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش کی شدت، بدبختی کی آمد، تقدیر کی زحمت اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ تو ہمیں کل کے مقابلے آج بہتر لوگوں میں شامل کر۔ خواہش اور نظم و ضبط کے درمیان جنگ جیتنے میں ہماری مدد کر، تاکہ ہم آپ کے قریب ہو سکیں۔ ہمیں مثبت اور شکر گزار لوگوں میں شامل کر، دنیا اور آخرت دونوں میں ہر لمحہ ہمارا ساتھ دے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اکیلا نہ چھوڑ۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے پرسکون نیند کے بعد ہمیں ایک روشن دن عطا کیا۔ ہماری دعا ہے اسے نیکیوں سے آباد فرما کر ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، آمین۔ یا اللہ پاک، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہماری پریشانیوں سے تیرے علاوہ کوئی واقف نہیں۔ یا اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر اور ہم پر رحم فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنیے، خدا نہیں۔
دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جب بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹا دیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے، اس سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ کسی کا مان مت توڑیں۔ مان اور محبتیں تو نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں، اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک کوتاہی اور غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے، اپنی زبان اور کردار کی حفاظت کرنا۔ جو لوگ سیکھ لیتے ہیں وہ خالق و مخلوق دونوں کے محبوب بن جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں، خوشی ہر غم کا پہلا ہم راز اللہ کو بنائیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کا دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ دیتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں۔ کسی کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ خلوص دل سے دی جانے والی دعائیں ہیں۔ انسان کی ذات کو کسی کی دعاؤں سے جوڑ دینا رب کا بندے پر بہت بڑا انعام ہے، الحمدللہ۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو تکلیف دے گیا میں نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی، اس مقام پہ پہنچ جاؤ تو آپ کو اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ حضرت واصف علی واصف۔ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسی محرومی ضرور ہونی چاہیے جو ہمیں گھسیٹ کے سجدے تک لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کوشش بہت پسند ہے۔ آپ ان کی چاہت پانے کے لیے یا قبولیت پانے کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند فرمائیں گے۔ وہ کوشش کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مستقل اور سچی نیت سے ہونی چاہیے۔ آپ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی بھی عمل اپنا لیں، اس پر قائم رہیں۔ اللہ اپنے وعدے میں بڑے سچے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک بہت ہی خاص بات، دعا سے تقدیر کا لکھا بھی بدل دیا جاتا ہے۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، اور خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ امیدوں سے بندھا ہوا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ میرے ہم نفس تو چراغ تھا، تجھے کیا خبر میرے حال کی، کہ جیا میں کیسے دھواں دھواں، تیرے ساتھ بھی تیرے بعد بھی۔ بنا نقشے کے بھی پنچھی پہنچ جاتے ہیں اور اپنے مقام تک۔ ایک انسان ہے کہ دل سے دل تک پہنچنے میں بھی ناکام رہتا ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کرنا ہے۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے
اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وفا کرو تو ہمیشہ دریا کے کنارے پر اگی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے تو یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ ریاضی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کس طرح خوشیوں کو جوڑنا ہے اور اداسیوں کو گھٹانا ہے، لیکن ایک بہت اہم سبق ضرور سکھاتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں، اچھے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں اچھائی تلاش کرتے ہو۔ اگر کوئی آپ کو برا لگتا ہے تو برا وہ نہیں، برے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں برائی تلاش کرتے ہو۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ محفل تھی دعاؤں کی تو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ اپنی زندگیوں میں ہم سب سے زیادہ قتل اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، کہ بھی بہت سے الفاظ کے ساتھ اور بسا اوقات بنا کچھ کہے بھی۔ آج کل لوگ بری بات سن کر یا دیکھ کر صرف اتنا کہہ دیتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ ترجمہ، کوئی قوت نہیں بچانے والی، صرف اتنا پڑھنا غلط ہے، اس کو پورا پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی قوت نہیں بچانے والی سوائے اللہ کے جو بہت عظیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈوبے نہیں، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو اور جدوجہد جاری رکھو، وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے، دل خالی ہو جاتا ہے ہر جذبات سے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ وہ لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے، اس کے لینے دینے میں آزمائش مد نظر رکھنا، اس کے لیے دیے میں الجھ نہ جانا، رب سے غافل نہ ہو جانا۔ سب خواہشیں، سب آزمائشیں رجوع کا بہانہ ہے، تم آزمائشوں کی پرستش میں نہ آ جانا، تم خواہشوں کو خدا نہ بنا لینا۔ پر رب نے کہا تھا کہ تم نے کہا ایمان لے آئے تو کیا آزمائے نہ جاؤ گے؟ جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی عطا، آزمائش کو نہ کوسنا، اس آزمائش میں رب کو کھوجنا، یہی آزمائش میں آسانی اور سرخ روئی ہے۔ اللہ ہی تو آس ہے، اللہ ہی تو امید ہے، اللہ ہی تو سچ ہے، اللہ ہی تو آسانی ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ کسی کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، ملحوظ دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو، فارغ وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ اکثر کہتے ہیں کہ ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔
انسان لاکھ کوشش کر لے حقیقت میں جینے کی، مگر آنکھ کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی خواب اٹکا رہ ہی جاتا ہے۔ حقیقت اکثر اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ تب آنکھ میں چھپا کوئی خواب ہی ہوتا ہے جو نم آنکھوں کے ساتھ لب پہ مسکراہٹ بھی بکھیر دیتا ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب بھی ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ قدر کیجیے ایسے مخلص لوگوں کی۔ ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے نا تو اکثر ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے، کہیں کوئی بات بری لگ گئی تو روٹی دینا بند کر دیں گے۔ مختصر سا قیام ہے اور بس ہم یادیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اے میرے رب، قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دینا، آمین یا رب العالمین۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ قرآن کے 5 حقوق۔ اس پر اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت کے لیے معمول بنایا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اسے ذاتی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جائے، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے تو نبھا رہے ہیں۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھونک دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لی لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ کسی بزرگ نے بولا، جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بیٹی بھی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں ہمیشہ 2 لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور دوسرا بولے تو کڑوا۔ اگر تم اپنی غلطیوں سے سیکھتے جاؤ گے تو تمہارے لیے زندگی آسان ہوتی جائے گی، اور اگر نہیں سیکھو گے تو بوجھ بڑھتا جائے گا۔ کیسے سمجھیں گے میرے روگ، اندھے گونگے بہرے لوگ، ان کے آگے سب بیکار ہیں، آہیں نوحے ماتم سوگ۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔
رومی سے کسی نے پوچھا کون سی موسیقی میوزک حرام ہے؟ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور نیکیوں میں بدل دے گا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اچھے وقتوں میں لوگوں سے فاصلہ رکھنے والے برے وقت میں لوگوں سے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، کیونکہ جو فاصلے آپ نے بڑھائے ہیں اس سے کوئی دوسرا کیوں دور کرے گا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیالات کی لہروں پر قائم ہے، جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ لوگوں سے اسی رفتار سے بات کر کے دیکھیں جس رفتار سے آپ نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ نماز میں سورہ الفاتحہ کو بالکل ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھیں اور آپ کی روح کو سکون مل جائے گا۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ گاہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی اور ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے، ہاں خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف تبھی بات کرتے ہیں جب وہ فری ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی مصروف زندگی میں سے کوشش کر کے کچھ فری وقت صرف اس لیے نکالتے ہیں کہ آپ سے بات کر سکیں۔ ان دونوں باتوں کے فرق کو تو سمجھتے ہیں نا آپ کہ نہیں؟ کسی کا ٹائم پاس بننے سے بچیں۔ اگر دیکھا جائے تو زندگی کے خاتمے کا آغاز اس کے آغاز کے پہلے لمحے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم اپنی ہر سانس کے ساتھ موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گزر تو جائے گی ہی زندگی، بس اس کے اختتام سے پہلے اسے جینے کا ہنر سیکھ لیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی سبب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے لیکن معصومیت چھین لیتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعائیں فوری طور پر قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ اللہ تمہاری گناہوں کی سزا فوری طور پر نہیں دیتا۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ان کے ڈسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا نہیں ہوتا اور ہم انسانوں کا کر لیتے ہیں۔ عزت دو لیکن اتنی بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت نہ رہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حسن کی کشش حیا سے بڑھ جاتی ہے اور بے حیائی سے حسن تباہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آپ کے سامنے سب واضح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ الرحمن الرحیم گرہیں کھول دیں گے، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، اور یہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہی ہے۔ گفتگو ایسے شخص سے کریں جو آپ کا احترام کرے، مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور قرب کسی ایسے شخص کا اختیار کریں جو آپ کے مشابہ ہو۔ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہمارے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، ہمارے پاس جو ہے اس پر ہم راضی
اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاق والے ہیں، سب اخلاق والے خطرے میں ہیں، صرف وہ کامیاب ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء کرام کی صحبت میں گزارے ہوئے لمحات 100 سالہ بے ریا عبادت سے بھی بڑھ کر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی قربت کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے۔ انسان کہنے کو تو کتابوں کی طرح ہوتے ہیں، اچھے، برے، اعلیٰ اور گھٹیا، مگر یہ کتابوں سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ان کے مضامین وہ نہیں ہوتے جو یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل انسان وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے اور اچھا کہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق منہ پہ مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ کچھ اپنوں پر احسان کر دو، کچھ غیروں پر احسان کرو، کچھ کو راہ پر لے آؤ تو کچھ کی راہوں سے پتھر ہٹا دو۔ کسی کا دن خوشگوار کر دو، کسی سے میٹھی بات کر لو، کسی کی کڑوی بات برداشت کر لو اور کسی کی بھوک کا انتظام کر دو۔ کوئی ایک نیکی ضرور کرو، دوسروں کے لیے جینا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، لیکن کچھ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، اگر وہ کھو جائیں تو کبھی نہیں ملتے، نہ ہی ان کا کوئی نعم البدل ہوتا ہے۔ اس لیے رشتوں کی قدر کریں اور ان کی اہمیت کو پہچانیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔ اپنے اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں، لہٰذا اس پر محنت کیجیے اور اس کو سنوار دیجیے۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ اگر بات ہی اتنی بری ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بات اتنی ضروری ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ اے اللہ تو بخش دے ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو، ہمارے حاضر اور ہمارے غائب کو۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے اسے اسلام پر موت دے، آمین یا رب العالمین۔ ماں کی تربیت کا انداز۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے 10 سال کی عمر میں حفظ کرا دیا تھا۔ وہ مجھے نماز فجر سے پہلے جگاتیں اور بغداد کی یخ بستہ راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتیں۔ اس کے بعد وہ مجھے لباس پہناتیں اور پھر اپنی اوڑھنی اور حجاب لیتیں اور مسجد تک میرے ساتھ جاتیں، کیونکہ مسجد ہمارے گھر سے کافی دور تھی اور راستہ اندھیرا تھا۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔
ایک ماں کا رتبہ مل جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تاریخ رقم تب ہوتی ہے جب کسی عورت نے اپنے فرائض کو سمجھا۔ ایک بہترین عورت اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتی، کیونکہ اسے علم و شعور ہوتا ہے کہ اس کے بچے امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں، جس کے لیے رب العزت نے اس کو ماں کے درجے کے لیے منتخب فرمایا۔ خدا را فیشن، رواجوں، رسموں کے پیچھے لگ کر اپنے فرائض کو مت بھولیں، کیونکہ اس ذمہ داری کی جواب دہ ہیں میں اور آپ۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ دنیا والوں پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے کہ جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں اور اللہ کے لیے جھک جائیں۔ جن کی دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور سے، دھیان سے اور پورے خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس کے دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کی بڑی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے بھی ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ، اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ حور کی خوبصورتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے کہا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کمظرف انسان کے آگے دست سوال دراز کرے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تو تبھی پتہ چلتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتا تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اس دن اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا،
جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے سختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ قبر میں ساتھ جانے والی سنت داڑھی، وہ واحد سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، پھر اکڑ کیسی؟ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ مولانا رومی۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کش تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے، ایک عہد اپنے آپ سے، اپنے ہمسفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا رشتے کا احترام کیجیے، اور یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر، اور پوچھے گا کہ بتا کون ہے تیرا سوائے میرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی پیدائش بابل موجودہ عراق میں ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے تعلیم حاصل کرنے کا علم دیا۔ لوگ ادریس یعنی درس دینے والے نام سے پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیش علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ زندگی اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یا اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ فاختہ بھی پاگل تھی موسموں کی سازش سے، پھر فریب کھا بیٹھی، توپ کے دھانے میں گھونسلہ بنا بیٹھی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ 7 گناہگار مرد: بیوی پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، خاندان سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان۔ دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد ہوگا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب کوئی بڑی چیز نہیں۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دلوں سے دعا قبول نہیں کرتا۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود قائم رہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ والدین سر پر ہوں تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے، اللہ سلامت رکھے سب کی بادشاہی۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوال: من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو ان سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی غمی اس سے شیئر کیے بنا رہ ہی نہیں پاتے، مگر ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کسی سے اتنے مانوس نہ ہوں کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو آپ اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حصار تنگ کر دیں۔ جانتے ہیں یہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے نا، چاہے نشہ انسانوں کا ہو یا کسی چیز کا، اندر تک انسان کو بنجر کر جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوشی اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا دخل ہونا چاہیے جتنا پکوان میں نمک، زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر، اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اگر صرف خوش ہونا ہے تو اپنی تعریف سنو، اور اگر بہتر ہونا چاہتے ہو تو اپنے اوپر تنقید بھی برداشت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی عمل ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔
یاد رہے، ایک انسان کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو علم دین سے روشناس کرائیں تاکہ دین آپ کی آنے والی نسلوں کو راہ حق پر رکھے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہے ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ہے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے، تو پھر بھی عہد عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ گھر کے بڑے احتیاط کریں، جب گھر کا بڑا بزرگ طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ عربی کہاوت۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں، ایمان پر ڈالیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ اگر تم کسی کام میں پہلا قدم نہیں اٹھاؤ گے تو تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ تم کتنے آگے جا سکتے ہو۔ حقیقت، جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ میرے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ اے غفور الرحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پردہ کرنا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیویوں اور بیٹیوں مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گننے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، تم پر لازم ہے کہ میری سنت اختیار کرو اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر
خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگیں، تو سمجھ لیں محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی ہے۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ چلنا پڑے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔